انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ میں نے اتارا ہے، میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ ایک تو یہ تسلی، دوسرا فرق، قرآن، انجیل، زبور، تورات، ان چاروں کتابوں میں فرق یہ بڑا فرق ہے کہ تورات، زبور اور انجیل یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ آسمانی قانون ہے، آسمان کا قانون ہے، اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں، بلکہ اللہ کے امر سے لکھوایا ہوا قانون۔ بنو اسرائیل کو یہ قانون دے دیا جائے، یہ قانون دے دیا جائے، لکھوایا گیا اور ایک ہی وقت میں پوری کتاب اتار دی گئی۔ تو تورات، زبور، انجیل یہ آسمان کا قانون ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے اور آسمان کی کتاب بھی ہے۔ تو یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت، جیسے اللہ اپنی ذات میں ناقابل تبدیل، جیسے اللہ اپنی صفات میں ناقابل تبدیل، اس کی کوئی صفت بدل نہیں سکتی۔ تو کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، لہذا ساری دنیا کے دجال کٹھے ہو جائیں اس قرآن کو بدل نہیں سکتے، بدل ہی نہیں آ سکتے، ورنہ یہ یاد ہی نہ ہوتا، یہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے تب یہ یاد ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی آئی ہوتی تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو یاد نہ کر سکتے۔ دنیا کی واحد کتاب ہے جو بن سمجھے یاد کی جاتی ہے، اور یاد کرنے والے بھی نہ سمجھ، یاد کروانے والے بھی نہ سمجھ۔ نہ سمجھ سے مراد ہے کہ ان کو ترجمے کا کچھ پتہ نہیں۔ ایک قاری صاحب قرآن یاد کرا رہا ہے، اس بیچارے کو تو پتہ نہیں کہ ان الفاظ کا ترجمہ۔ آج کل کے تو علماء کو ترجمہ نہیں آتا، سارے نہیں، مطلب جیسے ہمارے جیسے، میرے جیسے جو خالی سند لے کے ممبر پہ بیٹھ گئے، ہم تو پورے قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ یاد کرانے والے کو بھی نہیں پتہ میں کیا یاد کرا رہا ہوں، یہ یاد کرنے والوں کو نہیں پتہ ہم کیا یاد کر رہے ہیں۔ اور ایک صفحہ نہیں، دو صفحہ نہیں، ایک آیت نہیں، دو آیت نہیں، 6000 سے زیادہ آیات، اور پرائی زبان، اور اس میں اتنے متشابہات، کہیں یعلمون، کہیں تعلمون، کہیں ضربا، کہیں ضربا، تو وہ اتنے متشابہات، اور پھر بھی ازبر یاد۔ یہ دنیا کی واحد کتاب۔ مجھے پڑھائی کے زمانے میں یاد کرنے کا شوق تھا، تو میں اپنی کتابیں یاد، کالج میں نہیں، جب مدرسے میں داخل ہوا، کالج میں تو پڑھنے کا وقت بھی یاد نہیں، بس امتحان سے 2-3 دن پہلے پڑھا، پاس ہو، سامنے کوئی منزل تو تھی نہیں۔ ادھر جب آئے تو شوق لگا بھائی، تو میں جو کتاب پڑھتا تھا اس کو یاد کرتا تھا، یاد کرنے کی کوشش، وہ بہت یاد کیا اللہ کے فضل سے، لیکن سچ بتا رہا ہوں سارا بھول گیا۔ جو قرآن یاد کیا وہ آج تک نہیں بھولا، باقی سارا کچھ بھول گیا۔ اس کی ایک سطر، بعض کتابیں مجھے اس طرح ازبر تھیں کہ میں آنکھیں بند کر کے اس کے مقدمے سے شروع ہوتا تھا اور تمت بالخیر تک 35 منٹ میں ساری کتاب دہرا دیتا تھا، کئی سو صفحے، ٹھک 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 ٹھک، جیسے قرآن قاری پڑھتے ہیں، لیکن اب مجھے اس کا ایک لفظ یاد ہے، قرآن کا ایک لفظ بھولا ہوا نہیں۔ اگر قرآن اپنی اصلی شکل میں نہ ہوتا تو اس کی یہ صفت اس میں سے نکل جاتی، تو کہا ہم اس کے محافظ، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ۔ پھر یہ کوئی دلیل نہیں دے رہا ہوں، یہ دلیل ہمارے لیے قرآن دلیل ہے۔ ویسے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو انہوں نے کہا تجھے یقین نہیں، کہا یقین تو بس دیکھنا چاہتا ہوں، وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مجھے پتا تو ہے تو کرے گا، بس ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں، تو دیکھنے سے میرا کوئی یقین نہیں بڑھ جائے گا۔ حضرت علی کا ارشاد ہے، لو کشف الغطاء مزددت ایمانا، اگر میری آنکھوں سے غیب کا پردہ ہٹا دو تو میرے ایمان میں ایک رتی کے برابر زیادتی نہیں ہوگی۔ بغیر دیکھے اللہ کے نبی کی بات کو سن کے یقین اتنا بن چکا ہے
کہ تم مجھے ابھی جنت دوزخ دکھا دو تو میرا یقین زیادہ نہیں ہو جائے، بغیر دیکھے پہنچ چکا ہے۔ تو یہ میں کوئی دلیل نہیں دے رہا ہوں آپ کو، لیکن یہ ایک آج کی نئی تحقیق ہے اور بڑی زبردست تحقیق ہے۔ مصر کا ایک عالم تھا، اس کا نام تھا خلیفہ راشد، وہ رہتا تھا لاس اینجلس میں۔ اس نے قرآن کو کمپیوٹر پہ چڑھا دیا اور اس پہ اپنی تحقیق کرنے لگا۔ چلتے 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 20 برس کے بعد اس پر ایک نقطہ کھلا کہ یہ سارا قرآن 19 کے ہندسے کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ سارا قرآن 6000 سے اوپر 234 آیات یہ 19 کے ہندسے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے 19 حرف ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی آئی، اس کے 19 الفاظ جو پہلی وحی آئی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس کے 19 الفاظ۔ پہلی سورت جو اتری یہ والناس سے پیچھے چلنا شروع کرو تو یہ 19 نمبر سورت بنتی ہے۔ قرآن کی 114 سورتیں ہیں جو 19 پہ تقسیم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک میں نے آپ چھوٹی سی مثال دی۔ اس طرح سارا قرآن 19 کے ہندسے کے ساتھ چلتا ہے۔ 1998 میں ہماری جماعت تھی امریکہ، تو ایک کراچی کا نوجوان تھا پی ایچ ڈی فزکس۔ تو جیسے یہاں کیمبرج یونیورسٹی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، وہاں ویل ایک یونیورسٹی ہے بڑی مشہور، وہاں ایک سیمینار تھا عیسائیت پر۔ تو اس میں کچھ 400 پی ایچ ڈی جمع تھے۔ جو پروفیسر تھا وہ عیسائیت کا پرچار کرنے والا، وہ خود بھی پی ایچ ڈی تھا۔ تو تقریر کے بعد اس نے سوال جواب کا سیشن رکھا۔ بھائی کوئی سوال؟ تو اس نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا تمہارا یہ دعویٰ کہ خدا 3 ہیں یہ غلط ہے، اس کائنات میں 3 نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہے۔ وہ ایسا ایک ہے کہ اس کا شریک ہی کوئی نہیں، کسی سے کام لیتا ہی نہیں، کوئی ہماری طرح کمزور تھوڑا ہے بھائی تو یہ کر دے تو وہ کر دے، تو اکیلا سارے کام۔ یدبر الامر من السماء الى الارض۔ تو اس نے سوال کیا تمہارے دعوے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا قرآن ہے، یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے۔ تو اس نے کہا اس کے کتاب اللہ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ اس نے کہا تمہارے پاس سپر کمپیوٹر ہے۔ سپر کمپیوٹر ایک ایسی بلا ہے جو 1 منٹ میں کسی چیز کو 1 ارب زاویوں سے پرکھ لیتا ہے، 1 ارب زاویوں سے۔ کہ یہ میرا قرآن ہے، اس کو کمپیوٹر میں ڈالو اور اس کو پرکھو چاروں طرف سے، اگر کہیں 19 کا ہندسہ لوز کر جائے تو پھر میرا دعویٰ واپس، تمہارا دعویٰ سچ۔ اگر سارا قرآن 19 کے ہندسے کے ساتھ سفر کرے، میرا دعویٰ سچا تمہارا جھوٹا، پھر تم اپنی تورات بھی ڈالو۔ اللہ نے ہر کتاب کو کسی ہندسے کے ساتھ جوڑا، تم ڈالو وہ ٹوٹ جائے گا، میری کتاب نہیں ٹوٹے گی۔ تو انہوں نے اس سے قرآن لے لیا، کہا ٹھیک ہے۔ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ میٹنگ ہوگی، 1 ہفتے کے بعد دوبارہ میٹنگ ہوئی، وہی سارے اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے پورا ہفتہ اس پہ لگایا، اس کو ہر طرف سے ڈالا، ہر طرف سے ڈالا، کسی ایک جگہ بھی نہ کوئی خطا ہے نہ 19 کا ہندسہ۔ وہ ڈالے نا اس کی سی ڈی وہ تورات کی، تو کتنی غلطیاں آ جائیں اس کے اوپر سکرین پر، اور جب قرآن ڈالیں تو سکرین پہ 000 آنا شروع ہو جائے، کوئی غلطی نہیں، کوئی غلطی۔ 1 ہفتہ پورا لگے رہے کہنے کے بھائی سچی کتاب ہے، ایمان لائے۔ 70 پی ایچ ڈی پروفیسر مسلمان ہوئے،